الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا اور ربیع الاول کے مہینے میں ہم سب کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو بہت محبت ہے، اور اس محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے اس مہینے میں ہوتا ہے، جو کہ ہماری پوری زندگی میں اس محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ لیکن اس مہینے میں خصوصاً ہم کچھ غلط باتیں بھی کرتے ہیں اور کچھ صحیح باتیں بھی کرتے ہیں، تو اسی حوالے سے ہم کچھ باتیں کریں گے کہ ہماری محبت کس طرح کی ہے اور صحابہ کرام کی محبت کس طرح کی تھی۔ سب سے پہلے اس مہینے کے حوالے سے کچھ لوگوں کا قول ہے کہ ربیع الاول جو ہے، ربیع کے معنی ہوتے ہیں بہار کے، بہار کا مہینہ ہوتا ہے نا، جس میں پھول کھلتے ہیں اور جگہ جگہ ہریالی چھا جاتی ہے، تو ربیع الاول کا مطلب ہوا کہ پہلی بہار۔ تو یہ اس مہینے میں کچھ لوگوں کا قول ہے کہ 3 بہاریں آ گئیں۔ ایک تو یہ کہ اس مہینے کا نام ہی ربیع الاول ہو گیا، تو ربیع نام سے بہار ہو گیا۔ پھر یہ کہ یہ سب سے پہلے جب یہ مہینہ آیا تو بہار کا موسم تھا، تو اس لیے یہ دوسری بہار ہو گئی، اور تیسری بہار اس لیے ہو گئی کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لے آئے، تو دنیا میں جو خزاں چھائی ہوئی تھی وہ بہار سے تبدیل ہو گئی، اور پھر دنیا کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے، دنیا میں نور چھا گیا۔ تو اس طرح علماء کا یہ قول ہے۔ اب یہ کہ ہماری محبت کس طرح کی ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر ہم اس کا تھوڑا سا موازنہ کر کے دیکھیں کہ صحابہ کرام کی محبت کس طرح کی تھی، تو اس کے اگر 2-3 واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک صحابی تھے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، جب وہ بچے تھے ان کی عمر کے جب ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ تو اب اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ اس کے بعد اس نے اپنے بال کاٹنے سے منع کر دیا، اور صحابہ کرام میں جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کے بال سب سے لمبے تھے، تو ان سے اگر پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ، میرے بالوں پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، اب میں ان بالوں کو کٹوا نہیں سکتا۔ تو یہ ان کی محبت کا عالم تھا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، ان سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سالن کھانا کھا رہے تھے، اس میں سے وہ لوکی چک چک کر کھا رہے تھے۔ لوکی سبزی ہوتی ہے نا، تو لوکی چک چک کر کھا رہے تھے، یعنی شوق سے، رغبت کے ساتھ کھا رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے مجھے لوکی سے محبت ہو گئی۔ تو اس حدیث میں ہمیں جہاں اور باتیں سمجھ آتی ہیں، 2-3 باتیں اور بھی سمجھ آتی ہیں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسری حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی غذا کی تعریف نہیں فرمائی کہ یہ مجھے بہت پسند ہے، مجھے یہ فلاں گوشت یا فلاں میٹھا مجھے بہت پسند ہے، اس طرح کبھی انہوں نے تعریف نہیں فرمائی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ان کو بے رغبتی تھی۔ انہیں دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کرام کو بار بار تاکید فرماتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اس دنیا سے دل نہیں لگانا ہے، یہ دنیا اچھی چیز نہیں ہے، ہمارے لیے اصل مقام آخرت ہے، یعنی جنت۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کی تعریف نہیں فرمائی۔ صحابہ کرام صرف دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ یہ چیز شوق سے کھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی۔ دوسری بات یہ کہ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تو وہ پسند نہیں ہوتی، چاہے کسی اور کو کتنی پسند ہو، چاہے میرے والد صاحب کو کوئی چیز بہت پسند ہو، اگر مجھے نہیں پسند تو وہ مجھے نہیں پسند۔ اگر پیاز کسی کو اس سے رغبت نہیں ہے تو وہ پیاز کبھی بھی شوق سے نہیں کھائے گا۔ لیکن صحابہ کا یہ حال تھا کہ جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز پسند آ گئی ہے، یعنی لوکی انہیں پسند ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے لوکی سے محبت ہو گئی، لوکی سے رغبت ہو گئی، تو اب یہ فطرت ہی بدل گئی۔ تو یہ ہوتی ہے اصل محبت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا یہ عالم ہے کہ ان کی طبیعت کے مطابق اپنی طبیعت ہو گئی اور اپنی فطرت ہی بدل گئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں وعظ فرما رہے تھے، تو کچھ لوگ مسجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا بیٹھ جاؤ۔ اس دوران کوئی اور صحابی باہر سے آ رہے تھے مسجد کی طرف،
ابھی وہ مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، تھوڑا دور تھے، لیکن انہوں نے سن لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بیٹھ جاؤ، تو وہ فوراً ہی بیٹھ گئے۔ تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ دیا، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے مجھے نہیں کہا تھا، لیکن میری کان میں آپ کی آواز پڑ جائے اور وہ اس میں کوئی حکم ہو اور میں اس حکم کو پورا نہیں کروں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ صحابی نے یہ کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا میرے لیے کہ پھر میں آپ کا حکم پورا نہیں کرتا، میں فوراً بیٹھ گیا، مجھے معلوم تھا آپ نے مجھے نہیں کہا تھا لیکن میں فوراً بیٹھ گیا۔ یہ صحابہ کا عالم تھا، اطاعت کا عالم تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول سن لیا تو فوراً ہی اس پر عمل کرتے تھے۔ تو ہمیں اپنی محبت کا موازنہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اب اس کی مثال اگر ہم لیں کہ ایک باپ ہے، اس کی 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا جو ہے وہ باپ کی ہر بات پوری کرتا ہے، باپ کہتا ہے نماز پڑھو وہ نماز پڑھتا ہے، باپ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے وہ سچ بولتا ہے، باپ کہتا ہے کہ رات کو جلدی واپس آنا ہے، اور اسی طرح اور باتوں کا دھوکہ نہیں دینا کسی کو، یا میرا یہ کام کرو، میرے جوتے پالش کر دو، میری گاڑی صاف کر دو، مجھے پانی پلاؤ، یہ ساری باتیں وہ کرتا ہے۔ پورے سال اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے، پورے سال بیٹا باپ کی ہر بات پہ جو ہے وہ عمل کرتا ہے اور فرما برداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دوسرا بیٹا جو ہے وہ باپ کی بات نہیں مانتا، باپ کچھ کہتا ہے تو وہ کبھی مان لی کبھی نہیں مانی، باپ نے کوئی کہا کہ سچ بولا کرو وہ پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، باپ نے کہا لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا کرو پھر بھی دھوکہ دیتا ہے، باپ نے کہا نماز پڑھا کرو وہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ تو اس طرح وہ پورے سال باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ بس ایک دن آتا ہے، اس کو کہتے ہیں فادرز ڈے، باپ کا دن۔ اس دن وہ باپ کے لیے اچھے اچھے تحفے خرید کے لاتا ہے، کیک خرید کے لاتا ہے، اور باپ کے لیے اچھے سے اچھا کھانے کا انتظام کرتا ہے اور چاہتا ہے باپ خوش ہو جائے۔ اور تو اس طرح باپ جو ہے وہ اس کو تو پہلا والا جو بیٹا ہے وہی پسند آئے گا نا، جس نے سارے سال اس کی خدمت کی، اس کی اطاعت کی۔ جو ایک دن آ کے اس کو سارے سال نافرمانی کر کے ایک دن جو ہے وہ باپ کے لیے تحفے لے کے آ جاتا ہے، تو باپ کو تو اس سے کوئی خوشی نہیں ہوگی، اسے تو دل میں یہ افسوس ہوگا کہ اس نے میری کوئی بات نہیں مانی پورے سال، آج آ گیا یہ ایک دن۔ اسی طرح ہم نے بھی اپنی زندگی بنا لی ہے، ربیع الاول کے ایک دن کو ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ ہم 12 ربیع الاول کو مظاہرے کر لیں گے، جلوس نکال لیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیں گے۔ کچھ لوگ تو اب نماز بھی پڑھنے لگے ہیں عید کی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہم نے کر دیا تو ہم نے بڑا تیر مار دیا، جبکہ پورا سال تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پورے سال کے لیے تھی۔ وہ سب ہم نے نمازیں پڑھی، نہ ہم نے سچ بولا، نہ ہم نے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے اپنے اوپر ہی ظلم کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ یا وہ باپ اپنے اس بیٹے سے خوش ہوگا جس نے سارے سال نافرمانی کی، یا ناراض ہوگا؟ تو اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس، بلکہ ایک استاد کے پاس شاگرد گیا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو استاد نے کہا کہ آج رات تم کھانا میرے ساتھ کھانا۔ تو شاگرد رات کو پہنچ گئے اور کھانا کھایا تو کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا، اتنا زیادہ نمک تھا کہ برداشت سے باہر تھا۔ تو بہرحال لیکن ادب کے خلاف تھا کہ وہ شکایت کرتے، انہوں نے کھانا کھایا اور کوئی ذکر نہیں کیا نمک کا۔ تو استاد نے جو تھا وہ نمک جان بوجھ کر زیادہ ڈلوایا تھا کھانے میں۔ تو شاگرد سوچ رہا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی پانی پی لوں گا تو پھر زبان ٹھیک ہو جائے گی، اور پیاس بھی، نمک کھائے آدمی نمک زیادہ ہو جائے تو پھر پیاس بھی زیادہ لگتی ہے۔ تو استاد نے کھانے کے آخر میں کہا کہ پانی نہیں ملے گا، اور نہ آپ کو پانی پینا ہے کل رات تک آپ کو پانی نہیں پینا ہے، اور کل رات بھی پانی پیے بغیر سوئیں گے۔ تو اب تو شاگرد کا پورا دن ایسے گزرا کہ اگلا پورا دن ایسے گزرا کہ وہ پانی کو ترستا رہا، لیکن استاد نے منع کر دیا تھا، اس نے نہیں پیا، یہاں تک کہ رات آ گئی، اب اتنی پیاس لگ رہی ہے، لیکن استاد جی نے منع کیا تھا تو وہ پانی پیے بغیر سو گیا۔ اب کیا ہوا کہ شاگرد جو تھا اس کو رات میں خواب آئے بہت سارے، اور ہر خواب میں پانی آ رہا ہے، کبھی کسی شکل میں پانی آ رہا ہے، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی طرح رکھا ہوا پانی نظر آ رہا ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس کو، کیونکہ پانی پورے دن ذہن پہ سوار رہا تو اسے رات میں خواب میں بھی پانی نظر آتا رہا۔ تو وہ دوبارہ استاد صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں نے پوری رات خواب میں پانی دیکھا ہے، آپ نے پانی کو منع کر دیا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟
تو استاد صاحب نے کہا کہ تم چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خواب میں آئے، تو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری دل میں محبت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ پورے دن تمہیں بے چین رکھے۔ جس طرح پانی کی پیاس نے تمہیں پورے دن بے چین رکھا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہیں بے چین کر دے گی، تمہارے ذہن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیں گے، تو پھر رات میں تمہیں وہ نظر آ جائیں گے، خواب میں تمہیں نظر آ جائیں گے، ان کی زیارت ہو جائے گی۔ تو یہ ہے وہ محبت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ ایک عجیب حدیث میں نے سنی ابھی 1-2 دن پہلے کہ یہ جو عجوہ کھجور ہوتی ہے بہت مہنگی ہوتی ہے نا، تو عجوہ کھجور کے بارے میں یہ آتا ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک تاجر نے بہت ساری مقدار میں عجوہ کھجور خرید لی اور وہ پھر بک نہیں رہی تھی، تو اب اس کا نقصان ہونے والا تھا، کاروبار میں نقصان ہونے والا تھا، تو اس کی ملاقات ہو گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ اس نے کہا میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے اتنی ساری کھجور لے لی ہے، ساری ضائع ہو جائے گی، مجھے بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا تم یہ کون سی کھجور ہے؟ عجوہ کھجور ہے۔ اچھا، عجوہ کھجور دیکھنے میں تو اچھی نہیں ہوتی، خوبصورت نہیں ہوتی، دوسری کھجوریں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، تو رنگ بھی اس کا کالا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ عجوہ کھجور کے بارے میں تو حدیث میں آیا ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ فضائل ہیں، یہ جادو اگر کسی کو ہو جائے تو اس کو زائل کر دیتی ہے، اگر دل کی بیماری ہو تو دل کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ عجوہ کھجور تو اتنی قیمتی کھجور ہے۔ تو اب تاجر کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، جب اسے یہ پتہ چلا تو اس نے پھر یہ فضائل بتانا شروع کیے، وہ دوبارہ بازار میں گیا اور اس نے یہ حدیث بتانی شروع کی، عجوہ غائب ہو گئی۔ لوگوں نے ایسے خریدی کہ بس کسی طرح ہمیں عجوہ کھجور مل جائے۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ ایک چیز کی نسبت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہو گئی، ان کی حدیث سے ہو گئی، تو اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں نے ٹوٹ پڑے اس کے اوپر۔ تو جب کسی چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ ہم بھی اپنی نسبت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں جوڑ لیں گے اور اپنے ظاہر سے بھی اور اپنے باطن سے بھی ہم نظر آئیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والے ہیں، ہمارے اخلاق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہو جائیں گے، ہماری روزمرہ کی زندگی انک لعلی خلق عظیم، قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں نہ صرف یہ کہ قرآن دیا، ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہ زندگی ہے جو تمہارے لیے نمونہ ہے، اس کا اگر تم اس کی اتباع کرو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور پھر تمہاری کیونکہ نسبت ان سے جوڑ لو گے جن سے جوڑنی چاہیے، تو پھر تمہاری قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ تو آج ہم نے اپنی قیمت بہت سستی لگا دی ہے، جب ہم نے اپنی نسبت جو ہے وہ دنیا کو بنا دیا ہے، اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ، کسی نے اپنے باس کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ دی ہے، کسی نے کسی کے ساتھ، کسی نے کاروبار کے ساتھ نسبت جوڑ دی ہے۔ ہماری قیمت اس وقت ہوگی جب ہم اپنی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ جس طرح عجوہ کھجور کی نسبت بڑھ گئی، قیمت بڑھ گئی جب عجوہ کھجور کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہو گئی، ورنہ تو عجوہ کھجور پہلے بھی تھی۔ میں بتا رہا تھا کہ عجوہ کھجور دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہوتی، اس لیے اس کی کوئی قیمت تھی نہیں پہلے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی کہ اس کے کیا فضائل ہیں، تو پھر آج تک اس سے مہنگی کھجور کوئی نہیں ہوتی، حالانکہ دیکھنے میں ایسی نہیں ہے۔ ہم دیکھنے میں کیسے بھی ہوں، لیکن اگر نسبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لی تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔